اس ملک کے لیے جنہوں نے جانیں قربان کی ہیں وہ بہت عظیم ہیں۔ ہماری قوم ہم سے بدگمان بھی ہے، وہ ہمارے بارے میں غلط رائے بھی رکھنے لگی ہے، اب وہ فاصلے بھی رکھنے لگی ہے ہم سے، یعنی ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر اس ملک پہ مشکل وقت آ سکتا ہے تو ان کے دیے گئے خون کی وجہ سے اس ملک پہ اچھا وقت بھی انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ آج اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے ہمارے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کی تلاوت کے بڑے چرچے ہیں، جو انہوں نے 13 اگست کی رات جشن آزادی کے موقع پر ایک خوبصورت تقریب سے خطاب کرتے ہوئے 3 آیات کی تلاوت کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں وہ تلاوت تو آپ نے یقیناً سن لی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اس تلاوت کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا، یعنی جس جگہ وہ تلاوت کی گئی، وہ جگہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ تلاوت جس لہجے میں کی گئی، وہ لہجہ کتنا اہمیت کا حامل ہے، یہ بہت ضروری ہے جاننا۔ اور جن حالات میں وہ آیات پڑھی گئیں، وہ حالات، لہجہ، حالات اور وہ جگہ، آج کی اس ویڈیو میں ان آیات کی تلاوت کے ان 3 پہلوؤں پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ میں ہوں محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری ٹائم۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے ایبٹ آباد میں کاکول اکیڈمی کے اندر 13 اگست کی رات کو ایک خطاب کیا، بڑا زوردار خطاب تھا اوور آل، لیکن اس کے اندر جو 3 مختلف جگہوں سے قرآن مجید کی انہوں نے تلاوت کی وہ بہت چرچوں میں ہے مختلف حوالوں سے، لیکن جن پہلوؤں پہ ہم بات کریں گے ان پہلوؤں پہ شاید آپ نے پہلے بات نہیں سنی ہوگی۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم ایک جملہ سنتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، یہ ہم سنتے ہیں۔ اسی طرح جس جگہ پہ وہ تلاوت کی گئی، جس وینیو پہ وہ تلاوت کی گئی، وہ وینیو کاکول اکیڈمی ہے، جو کہ ہر فوجی کی پہلی درسگاہ ہے۔ یعنی ماں کی گود میں جو بچے کو سکھایا جائے گا، بتایا جائے گا، جو اس کے ساتھ بیہیویئر، یہ ایون جو ماں کی حرکات و سکنات ہوں گی وہ بھی بچے میں منتقل ہوتی ہیں۔ تو آرمی چیف کاکول اکیڈمی میں قرآن کی تلاوت کر کے جذبہ اور امید دلا رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آرمی چیف کا اس جگہ کا انتخاب وہ کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، ہمارے حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم اکثر ہمیں یہ بات بتاتے ہیں، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب اکثر انہوں نے اپنے بیانات میں بھی طلبہ کو مسلسل وہ یہ بات کرتے ہیں، لیکن لوگ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے عمومی طور پہ، کیونکہ پرسیپشن ایسا بنا ہوا ہے۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ فوج کے اندر قرآن، حدیث، اسلامی تعلیمات، اسلامی ذہنیت کا جو ایک پورا وہاں پہ سسٹم ہے، اسلامی ذہنیت کو اپنے فوجی کی تربیت میں داخل کرنے کا، وہ بڑا اسٹرانگ ہے۔ تو اس پر بہت زیادہ لوگ یقین نہیں کرتے۔ کل جب ہم نے یہ ویڈیو دیکھی پرسوں، تو ہمیں یقین آیا کہ بالکل یہ تو فوج کی پالیسی ہے کہ آرمی چیف اپنی تربیت گاہ میں کھڑا ہو کے قرآن مجید سے لوگوں کو امید دے رہا ہے، ان کو جذبہ دلا رہا ہے۔ اور جو آیات کا انتخاب کیا گیا، وہ آیات انشاءاللہ باری باری ہم ان کا بھی جائزہ لیں گے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے ناظرین محترم، وہ ایسا کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ یعنی سمجھ آ گئی کہ فوج کا بطور ادارہ یہ پالیسی ہے کہ قرآن ہمارا نصب العین ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ قرآن اگر نکال دیں گے تو ایک فوجی کے پاس جذبہ جہاد آئے گا کہاں سے، اس کو شوق شہادت میسر کہاں سے ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے، تو بڑی انڈرسٹوڈ ہے کہ قرآن مجید کا اور ایک فوجی کا جو سرحد پہ ایمان کی حالت میں اور ایمان کے لیے اور مملکت خداداد کے لیے لڑتا ہے، جان دیتا ہے، اس کے لیے تو قرآن سے رشتہ بہت ہی مضبوط ہونا ہے ہی ضروری، کوئی یہ آپشنل بات ہی نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، وینیو کے انتخاب پہ ہم نے بات کر لی کہ کاکول اکیڈمی۔ اب آ جاتے ہیں لہجے کے اوپر۔ لہجے کے 2 پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ لہجہ، مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کون سی، یعنی مصری لہجے میں پڑھا، پانی پتی لہجے میں پڑھا، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس لہجے میں پڑھا، میرا مطلب یہ ہے کہ جس لہجے اور جرت، یعنی جو ان کی پڑھنے کا سٹائل تھا بیسیکلی، یعنی جس طرح وہ قرآن مجید کی ان آیات کو دہرا رہے تھے، جس جرت کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ، وہ بہت امپورٹنٹ تھا۔ یعنی گویا آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ ان آیات کو سمجھ رہے تھے، جب وہ پڑھ رہے تھے ایکچولی عربی، تو ان کو پتہ چل رہا تھا میں کیا بول رہا ہوں، گویا وہ ایک طرح سے عربی میں خطاب ہی کر رہے ہیں، آپ یوں سمجھ لیجئے۔ اچھا، کیونکہ وہ حافظ قرآن ہے تو ایک پہلو یہ بھی کہ انہوں نے زبانی تلاوت کی۔ آپ نے ملک کے اندر یہ تماشا آئے روز دیکھتے ہیں کہ ہمارے مملکت کے جو سیاستدان اور بڑے بڑے ہمارے جو حکمران گزرے ہیں، ان کو سورہ اخلاص نہیں آتی ہے بھائی جان، کوئی سورت کوثر میں ڈنڈی مار کے بھول کے غلط پڑھ کے آگے نکل جاتا ہے۔ اور اردو تقریر بھی لوگ جو ہے وہ دیکھ کر کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، لکھی ہوئی رٹی رٹائی تقریریں کرتے ہیں، جائے کہ قرآن مجید لوگ پڑھیں، اور وہ بھی زبانی، تصور نہیں ہے۔ ایک ملک کا آرمی چیف جو کتنا بڑا عہدہ ہے اس ملک میں، آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، وہ قرآن مجید کی زبانی برملا برموخا اور اتنی جرت کے ساتھ تلاوت کر رہا ہے،
یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے، یہ بڑی خوش قسمتی کی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں شکر گزاری کا ایک مقام ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا سپہ سالار عطا کیا ہے۔ کسی کی پالیسی، کسی کے معاملات سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے بحیثیت انسان، یہ مارجن وہ حضرات بھی دیتے ہیں، لیکن یہ فوج ظاہر ہے ہماری ہے اور اس فوج کا سپہ سالار ہمارا ہے، اور وہ جب اس طرح کی قرآن مجید کے ساتھ اپنے رشتے کا اظہار کرتا ہے تو دل جتنا خوش ہوتا ہے اس کا اظہار لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہجہ بہت اسٹرانگ تھا۔ تو ہم جو ہے وہ حالات پہ بات کرنے سے پہلے یعنی کن حالات میں تلاوت کی گئی، تو ہم ایک ایک آیت دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح پہلی آیت انہوں نے پڑھی سورہ آل عمران سے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 کی تلاوت انہوں نے کی، اور وہ تلاوت میں چاہتا ہوں کہ آپ آرمی چیف صاحب ہی کی زبانی سن لیں، ترجمہ پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ Allah has promised in Surah Al Imran, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اچھا میں اب یہ بتا دوں آپ کو، یہ جو آیت ہے یہ جب نازل ہوئی تو پس منظر یہ تھا کہ غزوہ احد ہوا تھا، اور غزوہ احد میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ فتح حاصل ہونے کے بعد اپنی کچھ انتظامی جو وہاں پہ ایسے معاملات ہوئے جس کی وجہ سے وہ فتح وقتی شکست میں تبدیل ہوئی، تو مسلمانوں میں بہت مایوسی کا عالم تھا، بہت زیادہ مایوس سے مسلمان، اور غم کی کیفیت ظاہر سی بات ہے کیونکہ جانیں بھی بہت زیادہ گئی تھیں اور شکست بھی ہو گئی تھی نا ظاہری طور پر ایک طرح سے۔ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ایک امید کی آیت یہ دی مسلمانوں کو، سخت مایوسی کے عالم میں یہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیغمبر پہ یہ آیت امید اتاری، میں یوں کہوں گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا، نہ تم کمزور پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تم غمگین رہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی مومن ہو تو تم ہی سربلند رہو گے اور سربلند ہو کے رہو گے۔ تو عزیز محترم، یہ آرمی چیف صاحب کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ وہ اپنی ہر تقریر میں جہاں بھی وہ جاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ان حالات سے نکالیں گے، مل کر ایز اے قوم ہم ان حالات سے باہر آئیں گے، ہم دوبارہ سے ایک ترقی یافتہ قوم بنیں گے، ایک ابھرتی ہوئی قوم بنیں گے، ہماری دنیا مثالیں دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ قرآن مجید سے انہوں نے اس کا حوالہ دیا کہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا، بلکہ اس سے بھی سخت حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ درس دیا ہے، تو اس درس کو گویا وہ دہرا رہے تھے۔ دوسرا موقع سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 انہوں نے تلاوت کی، اور تلاوت کرتے ہو جو انہوں نے تلاوت کی تو تلاوت انہی کی زبانی سے سن لیں، کیونکہ بڑی زبردست قسم کی تجوید انہوں نے، ماشاءاللہ تجوید اتنی اسٹرانگ تھی، میں نے خود تجوید پڑھی ہے تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ کسی بہت ہی زبردست قاری سے انہوں نے حفظ کیا ہے، تو آپ وہ تلاوت سنیں۔ In Surah Ankabut, Allah says, حَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ جی، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان اور آزمائش یہ لازم و ملزوم ہے، ایمان ہے تو آزمائش تو ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے حلوہ نہیں ہے ایمان کہ مطلب کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور آزمائش نہ آئے، کبھی خدا دے کر آزماتے ہیں، کبھی خدا لے کر آزماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب شاید ہم سے لے کر آزما رہے ہیں ہمیں، لیکن یہ آزمائش اس کی ہمیں اس نعمت ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک لازمی جز ہے، یہ الگ ہو نہیں سکتے، خدا فرما رہا ہے قرآن مجید میں۔ تو یہ انہوں نے یعنی دوسری ایک امید کی بات کہ آزمائش اگر ہے تو یہ آپشنل نہیں ہے، یہ کوئی اضافی کوئی برڈن نہیں ہے، یہ وہ اس ایمان کا لازمی جز ہے جو ایمان خدا نے ہمیں اور آپ کو عطا کر رکھا ہے، لہٰذا ریلیکس۔ اچھا، تیسرا جو مقام ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 انہوں نے تلاوت کی، اور تلاوت اگین ان کی زبانی سنیں گے، اور اس تلاوت میں چاہوں گا کہ یہ جو آیت ہے اس کو پڑھتے ہوئے ان کو جو لہجہ ہے وہ ضرور سننا ہے۔ In Surah Al-Baqarah, Allah says, أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ جی، الا ان نصر اللہ قریب۔ جی ہاں، تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں کو یہ خطاب ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش ہی نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور انہیں ہلا ڈالا گیا، یعنی اتنی تکلیفیں کہ ہلا ڈالا گیا کہ یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان لانے والے ساتھی بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ تو یعنی
گویا وہ اپنے فوجی جوانوں کو بھی ایک طرح سے خطاب کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم لوگ یہ سوچتے ہوگے کہ ہم سرحدوں پہ جان دیتے ہیں, اپنے گھر والوں سے دور عیدیں تہواریں گزارتے ہیں, دن رات یعنی لمحے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کس لمحے ہماری جان چلی جائے اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے. اتنی مشکل حالات میں ہم یہ اتنی مشکل ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں, لیکن بدلے میں ہماری قوم ہم سے بدگمان بھی ہے, وہ ہمارے بارے میں غلط رائے بھی رکھنے لگی ہے, اب وہ فاصلے بھی رکھنے لگی ہے ہم سے. یعنی شاید تم مایوس ہو اس چیز سے, تو مایوس نہیں ہونا. تم سے پہلے تو بہت سختیاں دیکھی ہیں قوموں نے, یہ کچھ نہیں ہے. تو مدد اللہ کی قریب ہے, بہت جلد آئے گی انشاءاللہ, اور ہم دوبارہ سے عوام اور فوج ہم ایک ہوں گے, اور نفرتیں پھیلانے والے جتنے بھی عناصر ہیں, چاہے وہ اندرونی ہیں چاہے وہ بیرونی ہیں, چاہے وہ دانستہ یہ کر رہے ہیں چاہے وہ غیر دانستہ یہ کر رہے ہیں, انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کریں گے, اور ہم سب مل کر ایک قوم بن کر ان سارے حالات سے باہر آئیں گے. تو یہ گویا اپنے فوجی جوانوں کو جو وہاں تربیت لے رہے ہیں اور جو پورے ملک میں معاشوں پر کھڑے ہیں, ظاہر آرمی چیف کی بات صرف کاکول میں تھوڑی نہ سنی جا رہی ہے, پورے ملک میں جہاں جہاں ان کی بیرکس ہیں, جہاں جہاں ان کی کالونیاں ہیں, جہاں جہاں ان کے محاذ ایون چوکیاں ہیں, وہاں بھی یہ چیز ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے. تو سب کو یہ پیغام تھا کہ یہ مشکل حالات ہیں, لیکن اس سے پہلے اس سے مشکل حالات قومیں دیکھ چکی ہیں, لہٰذا نئی بات نہیں ہے. تو ناظرین محترم, یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو تقریر ہوئی ہے, ایک تو آزادی کے اس مبارک موقع اور دن کے اوپر اس تقریر کا انتخاب کرنا, اتنی زوردار تقریر کا, دوسرا اتنی زبردست وینیو کا انتخاب کرنا, اور قرآن مجید کی بھرپور آیات کا استعمال, بھرپور استعمال, صرف استعمال نہیں, اور زبانی اور برملا استعمال ماشاءاللہ یہ, اور تیسری یہ کہ ملک کی ان حالات میں درس امید دینا اور ایسے جھنجھوڑ کر دینا, اور ایسی آیات کا سلام ہے یعنی اگر ان کو یہ تقریر کسی نے, میں تو نہیں سمجھتا کہ لکھ کر دی ہوگی, لیکن اگر پیچھے کوئی اس کے لکھنے والا یا ان آیات کا انتخاب کرنے والا کوئی اور ہے تو اس کو بھی بڑا سیلوٹ ہے کہ انہوں نے زبردست, یعنی پہلی آیت ہی وہ ہے کہ جو مسلمانوں کے مشکل ترین اور مایوس ترین دن میں درس امید ہے. تو بہرحال آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کو, اچھا میں یہاں ایک اور بات بتا دوں, یہ صرف ان کی تقریروں کی حد تک نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو امید دلاتے ہیں, تقریر کر لی بس ختم ہو گئی بات. ہو سکتا ہے تقریر میں وہ لوگوں کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں, ممکن ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ جی وہ دکھاوا ہے فلاں ہے, چونکہ نیتوں پہ شک کرنے کا الحمدللہ ہمارا قومی شوق ہے یہ, تو یہ تو ٹھیک ہے, ہم اس قومی شوق کو بھی پورا کر سکتے ہیں. لیکن کل ایک صحافی, چونکہ گزشتہ 14 اگست جو ابھی کل گزری ہے, اس میں ایک صحافی نے خبر دی کہ ہم حلف برداری کی تقریب تھی نگران وزیر اعظم انور الکاکڑ صاحب کی, تو وہاں پہ آرمی چیف صاحب بھی تھے اس میں. تو وہ بتا رہے تھے کہ تقریب کے بعد جو ہے نا وہ بڑے سینئر صحافی ہیں جناب مجیب الرحمن شامی صاحب, تو ان کی ہماری ملاقات ہوئی آرمی چیف صاحب سے, تو انہوں نے چیف صاحب کو کہا کہ آپ وقت نہیں دیتے ہم صحافیوں کو, تھوڑا کوئی بیٹھیں, کوئی گیٹ ٹوگیدر ہو جائے تھوڑا سا. تو چیف صاحب نے کہا کہ بالکل شامی صاحب بالکل بیٹھیں گے, لیکن بس میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہماری قوم کو امید دلائیں, ہماری قوم کو تھوڑا حوصلہ دیں. تو آپ کی میں تو کہہ کر, یہ ان کے کوٹ اینڈ کوٹ میں الفاظ, کہ میں تو کہہ کر تھک گیا ہوں, میں اپنی ہر تقریر میں لوگوں کو امید دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے, ہم ایک قوم بحیثیت قوم ان مشکل حالات سے باہر آئیں گے. لیکن شاید لوگوں میں بہت مایوسی ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بہت سینئر صحافی ہیں, آپ کے بہت توانا آواز ہے, تو گویا وہ آف دا ریکارڈ یہ بات ہے, تو ان کو نہیں پتہ تھی نا باہر جائیں گی, آف دا ریکارڈ بھی وہ اس حوالے سے بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو, چاہے وہ سیاسی قیادت ہے چاہے وہ ملٹری قیادت ہے, جو اس ملک کے لیے مخلص ہیں. انشاءاللہ ہمارا ملک اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں عطا کیا ہے, اس نعمت کو, بس ہماری کچھ ناقدریوں ناشکریوں کی وجہ سے ہمارے اوپر وبال تو ہے, لیکن انشاءاللہ اس ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں اور خون سے اس پودے کو, اس تناور درخت کو سانچا ہے, اس کی جڑوں میں اپنا خون دیا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو خون پہ ایسے رائے گاں تو نہیں جانے دیں گے. یعنی ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر اس ملک پہ مشکل وقت آ سکتا ہے, تو ان کے دیے گئے خون کی وجہ سے اس ملک پہ اچھا وقت بھی انشاءاللہ ضرور آئے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے گناہ ان کے دیے گئے خون سے زیادہ یعنی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہم گناہ گار ہیں, ہم بہت برے ہیں, ہم بہت ناشکرے ہیں, ہمارے اندر بہت خرابیاں ہیں اجتماعی سطح پہ, انفرادی سطح پہ, لیکن اس ملک کے لیے جنہوں نے جانیں قربان کی ہیں وہ بہت عظیم ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے طفیل ہماری مشکلات کو آسان کرے. اور یہ آپ سے ویڈیو میں نے شیئر کرنا ضروری سمجھا, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.